اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا. کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خانداں کس کا؟ امام احمد رضا کا خان کا. کوئی تاج الشریعہ ہے، کوئی مفسر اعظم، یہ اونچا خانداں کس کا؟ امام احمد رضا خان کا. کوئی صدر الشریعہ ہے، کوئی صدر الافاضل ہے، یہ فیضان نظر کس کا؟ امام احمد رضا خان کا. جو پوچھے حشر میں قدسی کہ تو کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ذی قعدہ شریف کا یہ مبارک مہینہ، اس کی ابتدائی تاریخ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء اور اولیاء کے عرس کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. آج کی یہ نشست بر صغیر کے دین اسلام کے واضح محافظ کہ جو اپنے وقت میں عالم بے بدل، جو اپنے وقت میں علم میں اور تقوی میں وہ اونچا مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہستیاں کہ اپنے دور کے اندر ان کا ثانی پھر کوئی نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے ان پر وہ فضل فرمایا اور اپنے دین کی ترقی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی اصل شکل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین جل والا ہر دور میں اپنے علم اور اپنے قدرت کے شاہکاروں کو پیدا کرتا ہے کہ جو اس کے علم کا شاہکار بنتے ہیں، اس کی قدرت کا شاہکار بنتے ہیں، اس کے حسن کا شاہکار بنتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں حق کی نگہبانی کرتے ہیں، حق کی آبیاری کرتے ہیں، حق کی ترویج کرتے ہیں اور بندگان خدا تک حق کو پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے، بلکہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ باطل قوتوں، طاغوتی شیاطین اور شیطنت اور فتنے فسادات کے مقابلے میں دین کے محاذ پر وہ سچی تاریخ کو رقم کرتے ہیں کہ دور صحابہ یاد آ جاتا ہے. ان ہستیوں کے اندر زمانہ بعد زمانہ، صدی بعد صدی، دور بعد دور کے اندر وہ اجل ہستیاں جو ماضی قریب کے اندر اہل سنت و جماعت کا اور اسلام کا بہت بڑا نشان ہے، ان ہزارہا بزرگوں کے اندر عرس کے اعتبار سے، کیونکہ مہینہ ان کا ہے، اس کے اعتبار سے تین بڑی ہستیوں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف باری شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اور ایک آیات من آیات اللہ حجت اللہ للعرض شیخ الاسلام تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد اختر رضا الحضری رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ ان کی شخصیت مبارک، یہ وہ اکابر علماء کے اندر شمار ہوئے ہیں کہ جن سے دین کا تسلسل، دین کا تسلط، دین کی تشریح، دین کی تعبیر نظر آئی اور ان کے علم اور تقوی سے اسلام کو عزت و نصرت حاصل ہوئی. آج کی نشست ان اکابر کے عرس، ان کے حالات، ان کے مقام اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم ہستی جو براہ راست سرکار مفتی اعظم عالم اسلام
میرے آقا حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اجل تقوی و طہارت کے اندر ان کی تصویر و تعبیر حضرت سیدی قبلہ حضرت محمد طاہر مارفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. تو ان اکابر کے آراس کی آج کی نشست تسلسل کے ساتھ رکھی گئی. اللہ کا یہ فضل ہے کہ جب کوئی مہینہ آتا ہے اور جس میں اللہ کے نیک اور مقبول بندے کا عرس یا ان کی ولادت ہوتی ہے تو ہر اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے. نہ ہم رافضی ہیں کہ ایک طرف بھاگیں، نہ خارجی ہیں کہ دوسری طرف بھاگیں، بلکہ ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ جتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ نے ان تمام کا ادب، ان کی محبت، اللہ کے لیے ان سے پیار کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ اسی پر استقامت عطا فرمائے. لہذا ذہن میں یہ تشویش نہ رہے کہ آج خصوصیت کے ساتھ ان بزرگوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. شاید آپ ہماری نشست میں پہلی دفعہ شریک ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو یوں لگ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. کیونکہ مہینے کی مناسبت یہ ہے کہ ذی قعدہ کے ابتدائی مہینے کے اندر یہ اکابر اولیاء کا عرس ہے، ان کے تاریخ وصال ہے، تو اس کی مناسبت سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ہستیاں ہیں جو صحابہ کرام کا پرتو ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور اپنے دور میں جن کو حسینیت کا رنگ ملا ہے اور جن کو اپنے دور میں چار یار کا رنگ ملا ہے، یہ ان کی خیرات پانے والوں میں صف اول کے وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں دربار صحابہ اور اہل بیت سے خیرات حاصل ہوئی ہے. تو لہذا ترتیب کے ساتھ اور دین کو حاصل کرنے کا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر پورا ٹائم اس میں نہ دے سکیں تو بزرگوں کے جو ایام آتے ہیں، یعنی جو ان کی ولادت کا دن ہے، جو تاریخ ان کی ولادت کی آ جاتی ہے، پیدائش کی آ جاتی ہے، یا وہ مہینہ ان کی وفات کا آ جاتا ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور شریعت کے راستے پر ایسے چلے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز اسمہ اور امت کا طریقہ رہا ہے، صحابہ اہل بیت کی وصیت کے یہ پابند اور وفادار رہے ہیں، تو پھر ان کی زندگیوں کو بنیاد بنا کر ہم شریعت کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، اور قرآن و سنت پر عمل کے لیے ہمارے لیے کوئی نمونہ، کوئی تعبیر، کوئی معتمد لوگ چاہیے کہ جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے، وہ یہی اولیاء و صالحین ہوتے ہیں. اور عرس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی شان جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے کشادہ قلبی کے ساتھ بیان کی جائے، کیونکہ اللہ خود اپنے محبوبوں کی شان بیان کرتا ہے، اور ان کی شان بیان کرنے سے ہمارے دلوں میں حق کی مضبوطی آئے اور باطل پسپا ہمارے دل کے اندر ہو، اور عبادات اور ذوق اور شریعت پر پابند ہونے کا ہمیں مسلم طریقہ ان کی یاد سے مل جائے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ جستجو کرتے ہیں اور بعض جہالت میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس نے نبی کی نبوت اور ان کی شانوں کو نہیں مانا وہ ولی ہے، اور 5 تن پاک اور 4 یار کو کیا مانے گا؟ تو ہم اس فضول طبقے سے بات ہی نہیں کرتے کہ جو قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر جو خدا کے لیے کذب کے قائل ہو گئے ہیں، اس سے کیا عظمت آپ بتائیں گے؟ جو حضور کے بعد جدید نبی کے قائل ہو گئے، خاتم النبیین کے معنی کا انکار کر گئے، تو ان سے آپ عظمت و کرامت کی کیا بات کریں گے؟ لیکن میں یہ بات آگے لے جا کر چلنا چاہتا ہوں کیونکہ سوالات اٹھتے ہیں. عرس کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ایسا ننھا منہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہے، اہل سنت ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. آپ پڑھ کر تو دیکھیں دلائل ہمارے. لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، کنفیوز نہیں کرنا، اور اس میں اپنی علمی شیخی بھی نہیں بگاڑنی چاہیے. عرس کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ اتنا چھپا مسئلہ ہے کہ ہم تقیہ کر کے بیٹھے. لاکھوں کتابیں ہماری اس موضوع پر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور ٹچ پر موجود ہے. ابھی آپ اپنے موبائل کے اوپر لکھیے عرس تو لاکھوں کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے. لیکن بندے کو ایک نظریہ نہیں، تحقیق کے ساتھ چیزوں کو لینا چاہیے، عصبیت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. ایک بات توجہ سے آگے چلیے، کیونکہ ہم نے ہر فکر کو ایڈریس کرنا ہے، چمچا گیری تو کرنی نہیں ہے، حق بات بتانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جس قسم کی بولی ہوگی اس بولی کی طرف ہم ہر طرف اشارہ کریں گے. ہر میدان میں، ہر حال میں جو حق ہو، خواہ وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، ٹھیک ہے پوری حمایت کرے، ٹھیک نہیں ہے تو وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار کے باہر ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر شریعت کی اونچائی بیان کرے. یہی کربلا کا سبق ہے، یہی حسینیت ہے، یہی دین ہے. ورنہ ہم کیوں نام لیتے ہیں بزرگوں کا؟
اچھا اب آگے چلیے، عرس کا مقصد صرف میں چھوٹا سے لٹرلی بیان کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عرس عربی زبان کے اندر خوشی کو کہتے ہیں۔ عرس کا لفظ جامع ترمذی شریف کی حدیث کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ٹاپک کافی ہے تو میں اپنی توجہ حاضر رکھیے گا، تو میں باتیں کرتا ہوا گزر جاؤں گا اور یہ بات نہ رہے کہ پھر آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم عرس میں گئے ہمیں عرس پتہ ہی نہیں چلا۔ جم کر اس موضوع کو سمجھیے، فتنوں کا دور ہے، دجالیت کا دور ہے، قرب قیامت ہے، حالات ایسے بن چکے لگتا ہے کہ ابھی دجال ظاہر ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی، یعنی اس قدر، کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا تھا جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے اور جب نمازیں ہلکی ہونے لگے اور تمہارے بکری چرانے والے عام نکمے ڈنگر قسم کے لوگ محلات کے مالک بن جائیں، اور جب عورت اپنے آقا کو جنے، کیا مطلب کہ بچہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا آقا لونڈی کے ساتھ کرتا ہے، جب گناہ نہ رہے، مسجدوں میں شور ہو جائے، علم کی قدر ختم ہو جائے، ہر جگہ بندہ اپنا نفع دے کر اپنی تیل کی دھار دکھائے، آج وہ چیزیں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو لہٰذا آج لوگ کہتے ہیں اپنے مقصد کی بات کرو، دین نہیں سیکھنا چاہتے، اپنی سہولت سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے عیب اور اپنے گناہ سے جان نہیں چھڑانا چاہتے۔ مولوی بھی وہ پسند ہے انہیں کہ جو ان کی خوشامد کرے، ان کی چاپلوسی کرے اور ان کا جو عیب ہے اس کو ٹچ نہ کرے، ان کی بدمذہبیت کو ٹچ نہ کرے، بلکہ ان کو بدھ بنا کر پوجے معاذ اللہ۔ آج وہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، لہٰذا دین کو بڑی سمجھداری سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرس لٹرلی معنی، اس کا لغوی معنی عین را سین، عرس یہ شادی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے دلہن کو عروسہ کہا جاتا ہے اور عروس دلہے کو بھی کہا جاتا ہے اپنے اعتبار سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی شریف کے اندر کہ جب مومن مسلمان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور احادیث بخاری مسلم اور تمام احادیث کو جمع کریں تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ منہ میں کچھ نہ رہے، میں تقریر کر رہا ہوں، دین بیان کر رہا ہوں۔ اگر منہ میں کوئی چیز رہے گی تو آپ بتائیں گے کہ میرے نزدیک نہ مجلس کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ذکر کی کوئی اہمیت ہے۔ کسی سرکاری افسر کے پاس اگر آپ جائیں اور اس کے آگے آپ کوئی چیز کھا رہے ہوں اور اجنبیت سے اس کو دیکھ رہے ہوں، وہ کہے گا اٹھو اور گٹ آؤٹ ہو جانا سے، تو میرا ہمارے منصب کی پرواہ نہ جہاں بیٹھے وہاں پر رہا۔ تو لہٰذا جب تک اپنے اوپر دین کی عظمت اور عزت کو طاری نہیں کریں گے تو کھانا آپ اپنے گھر میں بھی کھاتے ہیں تو پھر کھانا کھا کر ہی جائیں گے اور کیا ملے گا۔ لہٰذا غور کیجیے، عرس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی خوشی، شادی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمام احادیث کا مجموعہ کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، 3 سوال اس سے کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے، من ربو کا، تیرا دین کیا ہے، ما دینوں کا، تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ وہ جب تینوں سوالوں کے جوابات مکمل دے دیتے ہیں، بلکہ ان کی ذات خود ان سچائی کی دلیل ہوتی ہے، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کا تقوی، وہ خود ان کے تینوں سوالوں کی دلیل ہوتا ہے۔ تو جب وہ تینوں سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، پرواہ نہیں، تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہا سو جاتا ہے۔ تو عرس جو ہے وہ کامیابی کے اس تمغے اور اس انعام اور اس کامیابی کے اس نشان سے اٹھایا گیا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو دنیا سے گزر گئے، جن کو ہم نے شریعت کا پابند دیکھا، قرآن و سنت کا پابند دیکھا، دین کا پابند دیکھا، وہ خود بھی پابند رہے، جو ان سے جڑا وہ بھی اللہ والا ہو گیا، اللہ رسول کا عاشق بن گیا، محبوب بن گیا، شریعت کے راستے پر آ گیا۔ ایسا نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے اور اس کے وہ وقت آ جاتا ہے، وہ ٹائم آ جاتا ہے جس ٹائم میں اس کو قبر میں رکھا گیا تھا، تو اس ٹائم کا انتخاب کرنا، اس وقت کا انتخاب کرنا کہ جس وقت اس سے قبر میں سوال ہوا ہے، کیونکہ میت کو رکھنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے بہت محبت کے ساتھ اس دن کو، اس تاریخ کو، اس ساتھ کو بالکل خاص کر کے کلمات بینات پڑھ کر، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر کہا جاتا ہے مولا یہ جو نیک کام میں نے کیے ہیں، کوئی سورہ فاتحہ شریف پڑھا ہے، کوئی میں نے صدقہ کیا ہے، تو نیکی کو ضائع نہیں کرتا،
اس کے بدلے میں ریوارڈ عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مولا یہ جو تیرے نیک بندے ہیں، آج یہ جو ٹائم، یہ جو دن، یہ جو مہینہ جن کے انتقال کا ہے، میں ان کے عرس پر، کیونکہ ان کو کامیابی تو نے دے دی ہے، مجدہ عرس ان کو سنا دیا ہے، تو میں ان کی روح کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے عرس کا ایک پہلو، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی شرعی دلیل ہے۔ دوسری بات عرس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والوں کو جو اللہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے، ان کے مرتبہ و مقام کو بیان کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے دین کے قریب آتے ہیں۔ تو ان کی محبت بذات کسی بندے کی محبت نہیں، وہ دین کی محبت ہوتی ہے۔ تو ان کے مقام، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے انصاف کے ساتھ گزاری، سچائی کے ساتھ گزاری، عدل کے ساتھ گزاری، امانت کے ساتھ گزاری، اخلاق کے ساتھ گزاری، حقوق العباد کی پاسداری کے ساتھ گزاری، دین و شریعت پر پابندی کے ساتھ گزاری، ان کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جب اس کی زندگی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی زندگی میں یہ پیاری باتیں تھی، تو وہ ہمارے لیے عوض میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو جو اللہ کرامت و عزت دیتا ہے شکل و صورت اور مقام کے اعتبار سے، اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی عزت ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو اور مضبوط کر دیتی ہے کہ بھائی دیکھو اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ کے رسول کے غلاموں کی یہ شان ہے، دیکھو پنجتن پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، دیکھو صحابہ کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اس سے ہمیں دین پر، قرآن پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر یہی عقیدہ بیان کرنا بدعت ہو جائے تو یہ منتشر مزاج نوجوانوں کو دین پر لانے کے لیے اور کون سا نسخہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے؟ میں حیران ان ملاؤں پر جو عرس کو بدعت کہتے ہیں۔ اپنے ملا کی عظمت بتائے گا، لیکن جنہوں خدا نے واقعی میں علم اور ولایت دی ہے، ان کو کہا کہ یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ عرس کیا ہوتا ہے؟ تو عرس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک تو میں نے وہ ان کے نجات کا جو مجدہ سنا دیا گیا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے اللہ کی یہ سنت ہے، خود خدا کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کو شانے دیتا ہے، پھر ان کی واہ خود کرتا ہے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کس قدر دجالیت کا دور ہے۔ کہتے ہیں جی عرس کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو کسی مخصوص فرقے کا ایجنٹ اور اس کولو کا بیل ہے تو اٹھ کر جا، تیرا ذہنی وسیع نہیں ہے تو کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا، ہم تیرے سامنے بات کیا کریں گے؟ تو نے پہلے دماغ کو اگر لاک کر دیا ہے تو ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ذہنوں پر گراں گزر رہا ہوگا، لیکن آج کل تو منتشر مزاج پوری دنیا سنتی ہے۔ 10% لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب اس کی ضرورت نہیں، موضوع پر آئیے۔ 50% لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضرت یہ ہے کیا، اور 20% کولو کے بیل بد مذہب لعین جو اولیاء کے دشمن ہیں، وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے لگے۔ قرآن میں تو نہیں آیا، حدیث میں تو نہیں آیا، صحابہ کو نہیں آیا، یعنی ایسے فضول سوالات جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا، صرف ایک کلیئر موضوع آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ان ہستیوں کی توجہ کیجیے۔ دراصل قرآن میں اللہ رب العالمین جل وعلا خود اپنے محبوبوں کی تعریف کرتا ہے۔ انبیاء کا ذکر، توجہ سنیں، انبیاء کا ذکر، جو تشریف لا رہے ہیں آپ توجہ رکھیے، ہم جو بزرگ آ رہے ہیں آنے دیجیے۔ انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا اللہ کرتا ہے؟ اللہ خود انہیں شان عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وہ ہم کر رہے ہیں یا اللہ کرتا ہے؟ اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا قرآن میں؟ توجہ ہے۔ حضرات اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اولیاء کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولیے الا ان اولیاء اللہ، ہزاروں آیات، یہ مہورتاً عرض کر رہا ہوں، کئی آیات اللہ کے محبوبوں کی شانوں کے لیے ہے، بلکہ دو ٹوک فیصلہ خدا کرتا ہے، فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ہر رشتہ تمہارا بلڈ کا رشتہ، تمہارا خونی رشتہ تمہارے پاؤں کے نیچے ملیا میٹ ہو جائے گا الا المتقین، لیکن قیامت میں تمہیں کام وہ آئیں گے جن سے تم پیار میرے لیے کیا کرتے ہو۔ تو متقین کون ہیں؟ یہی ہیں جن کا عرس ہو رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے
کہ الاخلاء، اخلا خلیل، ایک ہوتا ہے دوست صدیق، ایک ہوتا ہے خلیل. خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں. فرمایا الاخلاء یومئذ، کہ تمہارے گہرے دوست یومئذ، اس قیامت کے دن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوں گے. دنیا میں جیسے وہ تمہارے گہرے دوست تھے، وہ قیامت کے دن تمہارے گہرے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، لیکن اگر یاری دنیا میں ہمارے ولیوں سے کی ہوگی نا تو وہ تمہارے دوست رہیں گے. مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ولی کام آتا ہے، میں نے کہا وہ دوست رہیں گے. کہنے لگے دوستی کی بات ہے، تو میں نے کہا دوست بٹوا نہیں چراتا، دوست کام ہی آتا ہے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. دوست کی معنویت کیا ہے؟ دوست وہ ہے جو خود مشکل جھیل لے اور اپنے دوست کو سکون دے، اپنے منہ کا لقمہ اس کو دے دے، آگے بڑھ جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ گہرے سے گہرے دنیاوی رشتے کے دوست، جن سے ہماری حرص مادیت والی دوستی تھی، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ گہرے دشمن ہو جائیں گے. لیکن کون تمہارے دوست ہوں گے قیامت کے دن؟ فرمایا الا المتقین. کہنے لگے یہ قیامت میں کوئی کسی کام نہیں آیا تھا. تو میں نے کہا بندہ صحیح پکڑتا نا، خود بندے غلط پکڑے آپ نے، پھر کہتے کام نہیں آتا. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے الا المتقین، کہ قیامت کے دن متقین تمہارے دوست ہوں گے. اگر ان سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو خالی دوستی کا لیبل کس کام کا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو میں اس موضوع کی طرف نہ چلا جاؤں، اس لیے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ شان ہے اولیاء کی. اس میں سب سے پہلے انبیاء داخل ہیں جو متقین کا اعلیٰ درجہ ہے، ان کے بعد ان کے صحابہ اور اہل بیت داخل ہیں، اولیاء داخل، پھر تسلسل کے ساتھ جتنے صاحبان تقویٰ جس سے ہم نے پیار اللہ کے لیے کیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے اس لیے میں پیار کر رہا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں، دیکھو فرماتے ہیں کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے کھلی دھوپ کے اندر شاہ صاحب، اور چلچلاتی دھوپ ہے کہ بدن جھلس جائے، چلا جا رہا ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ انسانی شکل میں جاؤ اور اس بندے سے پوچھو. تو کہ اللہ نہیں جانتا؟ تو ہمارے پڑوسی ہمیشہ کہتے ہیں جب نہیں جانتا تو سوال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کبھی سوال نہیں جاننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، عظمت بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. مسلم شریف کتاب البر والصلہ دیکھیے، اللہ نے فرشتے سے کہا کہ انسانی روپ دھارو اور جاؤ اور اس بندے سے پوچھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے اتنی دھوپ میں. فرشتہ پہنچ گیا انسانی شکل میں ان کے پاس. آئینہ ترید، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس بستی میں جا رہا ہوں جہاں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کوئی قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہ لیکن نہیں. کہا کوئی احسان ہے لوٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہ نہیں. تو پھر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھو وہ بندہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے وحی کی اس فرشتے سے اور کہا کہ اس میرے بندے کو کہ تو اس سے پیار میری وجہ سے کرتا ہے، تو میں تو اس سے راضی ہو چکا تھا، تو نے اس سے محبت اس لیے کی کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو جا آج میں تجھ سے بھی راضی ہو گیا. اب آپ بغداد شریف کا سفر کرتے ہیں، نجف اشرف کا سفر کرتے ہیں، مدینے کا سفر کرتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہی حدیث سامنے، وہ بھی تو جا ہی رہا تھا، سفر ہی کر رہا تھا. کہتے ہیں حضور کی طرف سفر کرنا شرک ہے. میں نے کہا ایسی گندی توحید پر میں تھوکتا ہوں کہ جب حضور کے پاس جانا شرک ہو جائے گا تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تھوکتا ہوں میں ایسے فتوے پر. یہ کہنا کہ حضور کی نیت کر کے مدینہ نہیں جانا چاہیے، تو تمہارے لال رومال کی نیت کر کے جائیں ہم؟ العیاذ باللہ. یہ دجالیت کا دور ہے کہ جہاں نہیں بولنا تھا وہاں بھی بول پڑے. زبانیں اتنی آزاد ہو گئی کہ کسی کے منصب اور مرتبے کا خیال نہ رہا. اللہ. تو اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی میرے دوستو بزرگوں بہت زیادہ ضرورت ہے. اب غور کیجئے ذرا آگے اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ ہود کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، جن ہستیوں کو اور سے اس طرح میں آنا چاہتے ہیں، وقت مختصر ہے. قرآن کریم ذکر کرتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی تھی تو سامنے سے مزاحمت بہت تھی، کیونکہ سارا مکہ ایک فکر کا تھا اور حضور سید عالم تنہا ان کو اعلان کر رہے ہیں. صرف مولا مرتضیٰ ساتھ ہیں، سیدہ خدیجہ پاک ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں،
چند لوگ ساتھ ہیں اور سارا مکہ مخالفت پر ہے. اب حضور کو ایک حوصلے کی ضرورت تھی. دلائل تو ہیں لیکن حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ تنہا میں بیٹھے تو دماغ مطمئن رہے. یہ حضور کے درجے کی بات ہو رہی ہے, ایک لیڈر کے درجے کی بات ہو رہی ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے خوف نہ آ جائے, کوئی اور مزاج میں بات نہ آ جائے, تقاضا بشری کے اعتبار سے. اب رب اپنے محبوب کی تربیت کرتا ہے. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ رب میرا معلم ہے اور میں ساری خدائی کا معلم ہوں. میں نے آداب اخلاق اپنے رب سے سیکھے ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی حضور کو آداب, حضور کی تربیت اللہ کرتا ہے, پھر حضور ساری خدائی کی تربیت کرتا ہے. غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں توجہ کے ساتھ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حوصلے کی ضرورت تھی, توانائی کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا طریقہ کیا؟ تو سورہ ہود میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں. یہ اتنا بڑا وظیفہ اس فتنہ پور دور کے اندر, اس پرآشوب دور کے اندر, اس بے احتیاط دور کے اندر, اس بے اعتماد دور کے اندر, جہاں ایک دوسرے کی قدر صرف پیسہ رہ گئی ہے, تقویٰ نہیں رہا. تو اس بے اعتماد فضول دور میں جو آیت ہمارے لیے رہنما بنتی ہے, یہ سورہ ہود کی آیت. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے, حبیب وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اے حبیب ہم آپ کو سارے رسولوں کے قصے سنائیں گے. یا اللہ تو گزر گئے, فرمان نقصو ہم قصہ سنائیں گے, کلن سب کے. کیوں سنائیں گے؟ ما نثبت به فؤادک, ان قصوں کو سن کر تیرا دل مضبوط ہوگا, ان کی یادوں سے تجھے اعتماد ملے گا, ان کی سیرت سے تیرے اندر کانفیڈنس بڑھے گا. حبیب یہ ہے عرس کی اصل. اولیاء کا رتبہ مقام اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم کمزور لوگوں کو صبر کیسے کیا جاتا ہے, شکر کیسے کیا جاتا ہے, حق پر ڈٹا کیسے جاتا ہے. عمل مشکل ہے لیکن حضور نے فرمایا دین میں جب تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو تم میں عمل کی قوت پیدا ہوگی اور تم گندگی کی طرف نہیں جاؤ گے, صبر پر کھڑے رہو گے. اور دنیا میں جب تم نیچے والوں کو دیکھو گے اور اپنے سے پست کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. اب آپ دیکھیں حضور کی تربیت کس سے کی جا رہی؟ انبیاء کے قصوں سے. ادھر سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے بڑی کمال کی بات کی. حضرت سید الطائفہ, یہ جو کچرے قسم کے لوگ جو عرس پر اعتراض کرتے ہیں, وہ تو ان کے دروازے کی جو دہلیز ہے نا وہ بھی علم میں اتنی روشن ہے, سید الطائفہ جنید بغدادی کی. لیکن بے اعتباری کا دور ہے, لوگ تکبر کا شکار ہیں, اپنے مزاج کا دین چاہیے. جب تک چمچانی گری نہیں کرو تو وہ سننے تیار نہیں ہے. ہائے یہ دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں میرے دوست. تو دین کو دین کے ذریعے سے سیکھا جائے. ضرورت ہماری ہے, بات سخت بھی ہو اگر ٹھیک ہے تو قبول کرنی ہے, فائدہ ہمارا. جب لائن لگا کر اپنے لیے لینا ہو تو دھوپ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ نفع ہمارا ہے. تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا کہ ہم نے اپنے حبیب کی تربیت کس سے کی؟ انبیاء کے قصوں سے کی. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر, نیک لوگوں کی یاد اور ان کا ذکر کہ انہوں نے شب و روز کیسے گزارے, تکلیف اور خوشی میں انہوں نے کیسے سامنا اور مظاہرہ کیا. تو فرمایا جندم من جنود اللہ, اولیاء کی یادیں, ان کا ذکر, ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو بندے کو دین پر جمع کر رکھتا ہے. یہ ہے عرس کی اصل. اب بھی اگر یہ بدعت ہوا تو لوٹا بسترا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں اٹھائے. اگر یہ بدعت ہو گیا تو بچا کیا؟ تو ہم شٹ اپ کال دیتے ہیں. ابھی تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے اکابر کی کتابیں سامنے رکھ کر پورا برہنہ کر دیے جائے تمہیں. تو لہٰذا اتنا بے اعتبارہ دور کہ قرآن کے صرف تم ہی ٹھیکیدار رہ گئے, دوسرے کو دین ہی نہیں پتا. دلائل تو سنو, آپ آگے سے بات تو سنو. کنفیوژن پھیلانا کیا عرس کیا ہے جی؟ تو جب نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کرو. لاکھوں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں.
اس پر اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ آگے لے کر آؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا عرس کا مقصد تربیت ہے. ہمیں روحانی اور فکری کے رسد چاہیے. بندے کا دماغ ایسا ہے کہ جو یادیں اس میں رہتی ہے وہ فزیکل اس کے اندر آ جاتی ہیں. ذہن، کیونکہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی، دو چیزیں نہیں رہ سکتی. اللہ نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں بنائے. توجہ کیجیے. ایک برتن میں آپ کوئی چیز بھرتے رہیں گے، بھر جائے گا تو پھر اس میں دوسری چیز کیسے ڈالیں گے آپ؟ تو دماغ اور دل ایک وہ برتن ہے جس میں فضول 2 نمبر ٹیشو پیپر سیاستدانوں کو ہم نے گھسیڑا ہوا ہے. جو اقتدار میں نہ رہیں تو شور مچائیں، اقتدار میں آئیں تو چوریاں کریں. اور ہم نے جو محبت اللہ رسول اور دین سے کرنی تھی وہ ان کو دے دی. ہم نے معصوم بنا دیا ان کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب چاہے مسجد نبوی کے اندر کچھ ہو یا کہیں پر بھی ہو، آپ یہ بات کیسی کر رہے ہیں؟ او بھائی، جس طرح کا اعتماد آپ اس بندے پر کر رہے ہو ایسا اعتماد نبی پر کیا جاتا ہے. نبی ہے جو معصوم ہوتا ہے، ہر بندے کو شریعت کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے. اور مومن وہ ہے جو شرعی غلطی ہو تو پھر اس کو ٹوکا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ اگر آپ باطل کو باطل نہیں کہیں گے اور حق کو حق نہیں کہیں گے تو لوگ مسجدوں میں شراب پینا شروع کر دیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا، لیکن اس میں عصبیت نہیں ہونی چاہیے، دلی خفقان نہیں ہونی چاہیے. مقصد اللہ اس کے رسول ہونا چاہیے کہ اگر محبت ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے، اور دشمنی ہے تو وہ اللہ رسول کی وجہ سے. تو یہ عرس کی اہمیت ہے. اور جن ہستیوں کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں بر صغیر کے اندر، وہ خاندان علم کا ایک آفتاب و مہتاب ہے. اور قرآن کریم نے سورہ حامیم سجدہ میں ایک بڑی زبردست بات کی ہے. ابھی ان کے حالات زندگی کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ دولت نہیں ملتی مگر ان کو جو دین پر صبر کرتے ہیں. کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر ان کی واہ واہ اور ان کی کرامت اور ان کی حیثیت کے ڈنکے بجاتے ہیں. اور فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرمایا یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اس کا حصہ نہیں پاتا مگر بڑا نصیب والا. یہ قرآن کریم اولیاء کی شان بیان کرتا ہے جو اس کے دین کے راستے پر چلتے ہیں، جو